السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی تکالیف آئیں ان سب میں ساتھ دینے والی ان کی زوجہ تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب۔ لیکن ایک سال ایسا بھی آیا جب یہ دونوں ہستیاں ساتھ چھوڑ گئیں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے نڈال ہو گئے۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت غمگین رہنے لگے اور گھر سے کم ہی نکلتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ 25 سال پرانا تھا، اور وہ پہلی خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہاں کی تکالیف اور پریشانیاں وہ برداشت نہیں کر سکی تھیں اور بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تب جنازے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب بھی بیمار رہنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں پر قریش کے سردار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ وہ قیامت میں ان کی شفاعت کر سکے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد یہ لوگ میرے خاندان والوں کو شرم نہ دلائیں کہ کہیں میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کفر پر ہی مرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کی شفاعت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ حضرت ابو طالب کے مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کی جس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو طالب ایمان پر نہیں مرے،